بسم اللہ الرحمن الرحیم. 10th کلاس. ٹوڈیز ڈیٹ از 4 جولائی. ٹھیک ہے, اور دن آپ کے پاس ہے ہفتہ. 10th کلاس کا جو مضمون ہے جنرل سائنس اور سبق نمبر 10 ہے. سبق کا نام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. کل ہم نے پڑھے تھے لیزر کے استعمالات. ٹھیک ہے, اور کچھ اس کے آج استعمالات پڑھیں گے, جیسے دفاعی استعمال کیا ہے, کمپیوٹر میں لیزر کا کیا استعمال ہے, دانت کی کٹائی کیسے کی جاتی ہے اور اس کو ویلڈ کیسے کیا جاتا ہے, آپٹیکل فائبر سسٹم. ٹھیک ہے, اور خلائی تحقیق کی ٹیکنالوجی. یہ چیزیں آج ہم لوگوں نے پڑھنی ہے. تو آئیے اپنا لیسن جو ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پیج نمبر ہے آپ کے پاس 181. ٹھیک ہے, دفاعی استعمال ہے یہ یہاں پہ. ٹھیک ہے, پیج نمبر 181 دفاعی استعمال, یہاں سے ہم لوگ آج پڑھیں گے. ٹھیک ہے, یہیں سے آپ کی ڈائری بھی ہے. دفاعی لحاظ سے لیزر انتہائی کارآمد ہے. اسے دشمن کی موجودگی کا سراغ لگانے کے لیے ایک آلہ جو ہے وہ بنایا گیا, جسے کہتے ہیں رینج فائنڈر. ٹھیک ہے, لیزر کی مدد سے رینج فائنڈر کی کارکردگی انتہائی درست اور قابل اعتماد ہے. لیزر رینج فائنڈر کی فوجی استعمالات کے علاوہ سول نوعیت کے استعمالات بھی ہیں. مثلاً کسی بھی ترقیاتی پروگرام کے ہونے والے زمینی سروے میں اسے استعمال کیا جاتا ہے. لیزر کو گائیڈڈ میزائلوں میں بڑی کامیابی سے استعمال کیا جاتا ہے, جس سے دشمن کے جہازوں کو ڈھونڈ کر انہیں ٹھکانے لگانے میں مدد ملتی ہے. نیکسٹ ہیڈنگ آپ کا کمپیوٹر میں استعمال. ڈیٹا کو ذخیرہ کرنے اور پھر اسے حاصل یا ریٹرائیو کر کے پڑھنے کے لیے سی ڈی استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ اسے لیزر پرنٹر اور اسکینر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. بہت بڑے بڑے اسٹوروں میں اشیاء کا آئٹم نمبر اور قیمت چیک کرنے کے لیے بھی لیزر پر مبنی آلہ یا اشیاء پر چھپے ہوئے بار کوڈ کو پڑھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بار کوڈ یونیورسل پروڈکٹ کوڈ یا UPC کہلاتا ہے. دانت کی کٹائی اور ویلڈنگ کیسے کی جاتی ہے, یہ آپ کے پاس شارٹ میں بھی آ سکتے ہیں. دفاعی استعمال میں کیا ہے, کمپیوٹر کا لیزر کا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے, ہولوگرافی میں کیا, کمپیوٹر میں لیزر کا کیا استعمال ہے. یہ 3 نمبر کے آپ کے پاس شارٹ آ سکتے ہیں. اب نیکسٹ آپ کے پاس دانت کی کٹائی اور ویلڈنگ کیسے کی جاتی ہے. بہترین طاقتور لیزر دہات کی چادروں کو کاٹنے اور انہیں آپس میں ویلڈ کرنے میں استعمال ہوتی ہے, اور یہ کام انتہائی محنت کے ساتھ کرتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہاں بک میں کریکشن ہے, صحت لکھا ہوا, آپ نے اس کو کاٹ کے یہاں پہ محنت لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ لاسٹ لائن میں محنت کے ساتھ کرتی ہے. لیزر کے ذریعے کپڑوں کی 50 چادریں بیک وقت کاٹ دی جاتی ہیں. نیکسٹ آپ کے پاس ہے خلائی تحقیق کی ٹیکنالوجی. خلابازوں نے چاند کے سفر کے دوران اس کی سطح پر لیزر شعاعوں کو منعکس سے ریفلیکٹ کرنے کے لیے آئینے نصب کیے ہیں, جو زمین پر واپس وصول کی جاتی ہیں. اس طرح زمین سے چاند تک جانے اور واپس آنے والی شعاعوں کے دورے سفر میں استعمال ہونے والے وقت کے حوالے سے زمین سے چاند کا فاصلہ انتہائی محنت کے ساتھ معلوم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس تھا خلائی تحقیق کی ٹیکنالوجی. اب پیج نمبر 182 پہ آپ کے پاس ہے آپٹیکل فائبر سسٹم. کوشچن آپ لکھیں گے آپٹیکل فائبر سسٹم سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس ہے, یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ٹاپک 182 پیج پہ. آپٹیکل فائبر سسٹم سے کیا مراد ہے. انتہائی باریک ریشے شیشے کی ریشوں کی مدد سے روشنی کو کسی بھی مڑے ہوئے رستے میں سفر کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے. ان باریک ریشوں کو گلاس فائبر کہتے ہیں. روشنی کی شعاع شیشے کی سلاخ کے ایک سرے سے داخل ہوتی ہے اور وہ اس کے بعد مکمل داخلی انعکاس یعنی کہ ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کے حصول کے تحت شیشے کے سلاخ کے ساتھ جو راڈ ہوتی ہے اس کے ساتھ سفر کرتی ہے. یہاں پہ آپ کو 10.5 جو فگر ہے اس میں دکھایا ہوا ہے, تاروں کا گچھا کس طرح سے وہ آپٹیکل فائبر ہے یا گلاس فائبر ہے. جب اس طرح کے ہزاروں ریشوں کو باہم جوڑا جاتا ہے تو یہ روشنی کا ایک لچکدار پائپ بن جاتا ہے. اس قسم کی آپٹیکل فائبر کے ذریعے جسم کے اندرونی اعضاء کا عکس حاصل کیا جاتا ہے. آپٹیکل فائبر سسٹم تار کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ افادیت کی حامل ہے.
اس کی کئی وجوہات ہیں، چند حسب ذیل ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے کوشچن مینشن کرنا ہے کہ آپ کو یہاں پہ دکھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپٹیکل فائبر سسٹم تاروں کا گچھا۔ اب یہاں پہ آپ کے پاس کوشچن آ سکتا ہے کہ آپٹیکل فائبر جو ہے وہ تار کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ فیڈیت کیوں رکھتی ہے؟ اس کے 3 پوائنٹس ہیں، 1، 2 اور 3، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم دیکھتے ہیں باری باری۔ آپٹیکل فائبر بے حد باریک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت کم جگہ گھیرتی ہے۔ مواصلات میں یعنی کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں لیزر کی استعمال اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ کیبل کے مقابلے میں لاکھوں گنا زیادہ سگنل کی ترسیل کرتی ہے۔ پھر تیسرا کیا پوائنٹ ہے؟ تانبے کی تاروں کے ذریعے سے آنے جانے والے سگنل برقی مداخلت کے باعث متاثر ہو سکتے ہیں، مگر آپٹیکل فائبر برقی سگنل میں وہ برقی سگنل میں کوئی گڑبڑ پیدا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے کلاس۔ آج آپ کا جو کام تھا وہ پیج نمبر 182 میں آپٹیکل فائبر سسٹم تک تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے لیزر کے استعمالات کو اچھے طریقے سے یاد کرنے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور آپٹیکل فائبر سسٹم کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج آپ کی ڈائری ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے، اور اچھا پڑھیے گا، ٹھیک ہے۔ شکایت کا موقع نہیں دینا آپ نے۔ تھینک یو اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹ، آج کی تاریخ ہے 4، مہینہ ہے آپ لوگوں کا جولائی 2020 اور دن ہے آپ لوگوں کا ہفتے کا جماعت تاہم، مضمون ہے آپ لوگوں کا اسلامیات اختیاری۔ آج ہم جو کریں گے ٹاپک وہ ہے عقل حلال، صفحہ نمبر 71 ٹاپک ہے عقل حلال۔ کلاس آپ لوگوں کے یہ جو ٹاپک ہے یہ کویشچن وائز آپ لوگوں کا پیپر میں آئے گا۔ کویشچن 2 طریقے سے بن کے آ سکتا ہے، بورڈ پہ بھی میں نے دونوں کویشچن مینشن کر دیے ہیں۔ عقل حلال کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، قرآن و حدیث سے واضح کریں یا عقل حلال کی اہمیت بیان کریں۔ کلاس یہ جو آپ لوگوں کا پراپر ایک ٹاپک بنا ہوا ہے، اس کو میں نے پوائنٹس کے ساتھ آپ لوگ بھی ہاتھ میں پینسل رکھیں یا پین، اوپر پراپر اس کے 3 پوائنٹس مینشن کر لیں۔ فرسٹ جو آپ لوگوں کا پوائنٹ میں نے دیا ہے وہ انسانی ضروریات ہے، سیکنڈ ہے حلال و حرام میں تمیز، بورڈ پہ بھی میں نے کر دیا ہے، انسانی ضروریات، حلال و حرام کی تمیز، اور جو لاسٹ پیج پہ ہے وہ ہے عقل حلال کی اہمیت، ٹھیک ہے جی۔ فرسٹ جو پوائنٹ ہے وہ دیکھیں، انسانی ضروریات۔ انسانی ضروریات میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر ان گنت نعمتیں پیدا کی اور زمین و آسمان کی ہر چیز کو انسان کی نشو و نما کی خاطر مسخر کر دیا۔ چونکہ انسان کی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کثیر تعداد میں اشیاء پیدا کی اور انسان کو اختیار دیا کہ جائز طریقے سے ان چیزوں کو استعمال میں لا کر روزی حاصل کرے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ دیکھیں، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں بسایا اور اس میں تمہارے لیے روزی کا سامان پیدا کیا، تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ اب نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں، فرسٹ جو آپ لوگوں کا پوائنٹ تھا وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ فرسٹ کو نام دیا ہے انسانی ضروریات، سیکنڈ دیکھیں حلال و حرام کی تمیز۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے تو ہر چیز انسان کی خاطر پیدا کی، مگر ہر چیز کا محل استعمال اور طریقہ استعمال بھی بذریعہ انبیاء علیہ السلام بتایا۔ یوں انسان کو پابند کر دیا کہ کھانے کی چیزوں میں سے حلال چیزیں کھائے۔ کائنات میں انسان خوراک کے لیے بظاہر پرندے، چارپائی اور درندے نظر آتے ہیں، ان کا گوشت، دودھ اور چربی وغیرہ انسان استعمال میں لا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بعض جانوروں کا گوشت وغیرہ انسان کی جسمانی، روحانی اور اخلاقی نشو و نما کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر حرام کر دیا۔ اس سلسلے میں خنزیر، کتا، گدھا، شکار کرنے والے پرندے اور تمام درندے وغیرہ انسان کے لیے حرام ٹھہرائے۔ عقل حلال جس پر اسلام زور دیتا ہے اور جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ حلال روزی کی تلاش عبادت کے بعد دوسرا فرض ہے۔
اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے انسان کے لیے حلال کیا انہیں جس طریقے سے چاہے حاصل کر لے، انسان جس طرح چاہے حاصل کر کے استعمال میں لائے۔ جیسے بعض چیزیں اصلاً حرام ہیں، اس طرح حلال چیزیں بھی اگر ناجائز ذرائع سے حاصل کی جائیں تو وہ حرام بن جاتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ روزی کمانے کا وہ ذریعہ اختیار کرے جسے اللہ تعالیٰ نے جائز اور حلال رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ ناجائز ذرائع کا استعمال انسانی معاشرے میں فطرہ و فساد پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلاس اب آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں گے، نیکسٹ جو آپ لوگوں کا میں نے پوائنٹ بنایا وہ ہے عقل حلال کی اہمیت۔ اس میں اہمیت میں دیکھیں، اے لوگوں جو کچھ زمین میں حلال و پاکیزہ ہے کھاؤ اور شیطان کے قدم با قدم مت چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو خطاب فرماتے ہیں، اے ایمان والو ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حلال اور پاکیزہ رزق کی تلاش اور اس کا استعمال انسان پر لازم ہے، اور اہل ایمان کے لیے جو اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ اور ناجائز ذرائع سے کمائی ہوئی روزی کسی صورت میں حلال نہیں۔ کلاس یہ آپ لوگوں نے پراپر اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ یہ آپ لوگوں کا ایک عقل حلال کا ایک پیراگراف تھا جس کو میں نے 3 ہیڈنگز بنا دی ہیں، انہی ہیڈنگ کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو یاد بھی کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے، ساتھ ساتھ جو ڈیلی کا لیکچر ہے ڈیٹ وائز اسی طریقے سے اس کو یاد بھی کریے گا، اچھے طریقے سے یاد کریے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ اسی کویشچنس کے ساتھ آپ سے پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔